السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دیوبند کے ایک معزز اور جدید عالم دین مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کے اس مناظرے کے چیلنج پر جو انہوں نے پاکستان کے ایک مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیا تھا۔ صاحب آج کل کے نوجوان انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا جینئر سے مفتی صاحب مناظرے کا ٹائم طے کریں۔ واہ واہ، خوش قسمتی کا دن، بتاؤ کب ٹائم طے کروں؟ ٹائم طے کرا انجینئر سے، ہاں ٹائم طے کرا دیں۔ یہ بدھو تو مولوی بھی نہیں ہے تو ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے پہ کے قابل نہیں ہے، لیکن چلو میں آپ اس پر ایک احسان کرتے ہوئے کہتا ہوں میں تیار ہوں، بسم اللہ آپ ٹائم طے فرمائیں۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انجینئر کا چمچا بیٹھا ہو وہ انجینئر کو تیار کرے۔ میں اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جس دن یہ ہمارے سامنے آ گیا اس کا علمی دنیا میں وہ آخری دن ہوگا، جس رات آ گیا علمی دنیا میں وہ آخری رات ہوگی، جس مہینے میں آ گیا وہ علمی دنیا میں آخری مہینہ ہوگا، اس کے بعد یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائے گا۔ مفتی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ چیلنج اصل میں مرزا صاحب ہی کی طرف سے پہلے انہیں بھجوایا گیا تھا۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کو کیا آپ نے بھی مناظرے کا چیلنج دیا؟ مرزا علی جہلمی کو مناظرے کے چیلنج پر اصولی بات یہ ہے کہ مرزا علی جہلمی نے مناظرے کا ہمیں چیلنج بھجوایا ہے، ہم نے اس کا چیلنج قبول کیا ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پورے معاملے پر تاحال کوئی حتمی اور واضح جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ وہ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کی سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز پر تبصرے ضرور کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا مفتی صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کرے کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اے خدا کے بندے، خواب بے اختیار ہے۔ اگر بات یہ ہے ایک کبارہ بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے، صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ سادے بندے خواب ہے تو حضرت تھانوی سے کیوں کہتے ہیں تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں، جاگتے وقت بھی وہ کہہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا آگے پڑھو۔ وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت، میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے، میں نہیں چاہتا وہ نکلے۔ ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا۔ اور اب انجینئر صاحب کی جوابی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ تو میں نے جواب پہلے دے دیے، میں پھر بھی کسی کو شوق ہے نا تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا، اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے، پلانٹ ارتھ پہ جو آپ کا مفتی اعظم ہے، ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچہ لانچ کیا ہے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار۔ یہ بندہ میرے بیاف پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے، انجینئر ویڈیو میں جواب دے، سرکار میں جواب دوں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انجینئر صاحب نے ان کے سوال کے جواب کے لیے ایک شرط رکھی، لیکن براہ راست مناظرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ایک اور پوڈ کاسٹ میں مفتی عبدالوحید قریشی صاحب سے اس شرط کے بارے میں سوال کیا گیا اور انہوں نے اس کا جواب کچھ اس انداز میں دیا۔ ابھی حالیہ ویڈیو میں مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے کلپ ریکارڈ کروا کے لے آئیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے تو میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا انجینئر کس سے لکھوائے گا؟ یہ مرزا مسرور سے لکھوائے گا؟ اگر یہ مرزا مسرور سے لکھوا لیتا ہے نا کہ جی میں مرزا مسرور کا نمائندہ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھی ہم مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی خدمت میں جائیں گے، انشاءاللہ لکھوا لائیں گے۔ یہ کسی سے نہ لکھوائے اور ہم اس کے کہنے پہ سب جگہ گھومتے پھریں، اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی۔ پہلے انشاءاللہ اس اسپیڈ بریکر پہ آ جائے، اس کے بعد جا کے بڑے حضرات کی باری آئے گی۔ مگر اس سب کے بعد بھی انجینئر صاحب نے کسی براہ راست مناظرے یا بحث کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ ہاں البتہ ان سب کے باوجود بھی انہوں نے مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کی ویڈیوز پر تبصرے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مناظرہ واقعی کبھی ہو سکے گا یا صرف چیلنج، جوابات اور تبصرے ہی تک بات رہے گی؟ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو، کیونکہ اگر یہ مناظرہ ہوتا ہے تو بہت سی علمی حقیقتیں سامنے آ سکتی ہیں اور کئی غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل وائس آف قرآن و سنہ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔